میرے تیسرے مہمان ماہر اقبالیات ہیں ڈاکٹر طاہر امین تنولی، کئی کتابوں کے مصنف، اور میں سمجھتا ہوں کہ اہل بیت اطہار اور ہماری تاریخ اسلام اور وہ جو ملوکیت جہاں سے شروع ہوئی اور یہ فتنہ جہاں سے شروع ہوا اور اس فتنے کی جتنی گہرائی میں ڈاکٹر طاہر امین تنولی سمجھتے ہیں، شاید ہمارے ملک میں بہت کم لوگ ہوں گے جو اس سطح پہ اس معاملے کو سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر تنولی، کربلا کے واقعات بیان کرتے ہیں، ہم لوگ آپ دیدہ بھی ہو جاتے ہیں، اشکبار بھی ہو جاتے ہیں، یہ سب باتیں، لیکن بات کرنی تو بڑی آسان ہے، اس کیفیت میں اس کو دیکھ کے تو پتھر جو ہے پانی ہو جاتی۔ جی ایسا بالکل ایسا ہی ہے، اور شاید یہ اللہ کی حکمت تھی کہ کربلا ہو تاکہ اہل ایمان کا ایمان سرد نہ ہو، قیامت تک یہ ایمان گرم رہے، اہل ایمان کا لہو گرم رہے، اور وہ باطل کے ساتھ اور باطل کے سامنے سینہ سپر رہیں اور کبھی بھی ہتھیار نہ پھینکیں۔ اگر کربلا نہ ہوتا تو امام مالک، امام احمد بن حنبل، مجد الفسانی، مولانا فضل خیر آبادی، اپنے امام اعظم ابو حنیفہ اور یہ سارے جو بزرگ جنہوں نے باطل کے سامنے یہ کھڑے رہے، یہ واقعی نہ کھڑے ان میں نیلسن منڈیلا کو بھی شامل کر لیں۔ نیلسن منڈیلا بالکل ٹھیک ہے، وہ تو جتنے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے بھی بے سر و سامانی کے عالم میں باطل کے خلاف جنگ لڑی اور باطل کے خلاف کھڑے ہوئے، تو اس بے سر و سامانی میں ان کا سامان صرف یاد حسین تھا، محمد علی جوہر یہی تو کہتا تھا، ان کا ہتھیار یاد حسین تھا، امام پاک کی جد و جہد تھی، امام پاک کی کوشش تھی۔ کیونکہ غازی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جد و جہد جہاں تک پہنچی اور جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جن جذبوں کا، ایک جو بڑا فیچر نظر آتا ہے اہل کربلا کے اندر اور امام پاک کی جانثاروں کے اندر، وہ یہ ہے کہ ان کے سامنے دنیا اور آخرت ملے ہوئے تھے، آخرت اوجل نہیں تھی۔ آپ دیکھیں نا، جس وقت حضرت شہزادہ علی اکبر جنگ لڑ رہے ہیں، تو آپ جب امام پاک کی طرف لوٹے تو انتہائی تکلیف کے عالم میں، تو امام پاک نے پوچھا تو آپ نے فرمایا آلاتش، مجھے پیاس ہے سخت۔ تو امام پاک نے جملہ ارشاد فرمایا بیٹے تھوڑا صبر کرو، دنیا میں ہمارے چند لمحے رہ گئے ہیں، آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست پاک سے جام کوثر ملنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے دنیا اور آخرت جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ آخرت ایک خیال ہے، انفارچونیٹلی۔ اور جس وقت آپ کی شہادت ہو رہی ہے امام شہزادہ علی اکبر کی، تو امام پاک آپ کے پاس گئے تو آپ کے آخری کلمات کے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میرے بابا جان، میرے جد امجد میرے پاس ہیں، ذات رسالت امام میرے پاس ہیں، وہ مجھے میرے استقبال کے لیے مجھے لینے آئے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ حسین کو کہو تم بھی جلدی میرے پاس پہنچو۔ مطلب کیا ہے کہ ان کے لیے آخرت بالکل ایسے جیسے ہمارے لیے دنیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ یقینی ہے۔ ان کے لیے آخرت ایک ایکسپیرینس ہے، ایک مشاہدہ ہے، ایک تجربہ ہے۔ اگر دیکھے تو ہے باریک فطرت کا حجاب اتنا نمایاں ہے فرشتوں کے تبسم ہائے پنہان۔ تو اب لیکن یہ جو چیز ہم اپنی زندگی سے نکال چکے ہیں انفارچونیٹلی، اس نے کیا کیا؟ مادیت کو زندگی پہ غالب کر دیا اور ہمارے سارے معیارات بدل گئے۔ اللہ کی رضا، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو ترتیب دینا، یہ چیزیں بہت پچھلی ترجیح میں چلی گئیں۔ اور ایک اور طرف اشارہ کرنا، دنیا ہے، ایک اور طرف اشارہ کرنا غازی صاحب بہت ضروری ہے۔ جیسے ابھی آپ نے ارشاد بھی فرمایا کہ ہم کربلا کا ذکر بھی کرتے ہیں، جو اصل کربلا کا میسج ہے۔ دیکھیں پاکستان بن رہا تھا جس وقت، ہم جانتے ہیں کہ پاکستان نہ بنتا اگر علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد نہ ہوتا۔ یعنی یہ وہ ڈاکومنٹ ہے جس کو آپ جد و جہد آزادی کا میگنا کارٹا کہہ سکتے ہیں۔ یعنی یہ وہ ڈاکومنٹ ہے جو پرائمری دستاویز ہے، بنیادی دستاویز ہے، جس میں یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہمارا فیوچر کیا ہے۔ اس میں علامہ نے ایک کمال کا ایک جملہ کہا کہ ہم کیوں الگ ملک چاہ رہے ہیں، الگ ملک کے قیام کا مقصد کیا ہے ہمارا۔ اس میں علامہ فرما رہے ہیں ہم اس لیے چاہ رہے ہیں فار انڈیا اٹ از پیس اینڈ سیکورٹی ریزلٹنگ فرام دا انٹرنل بیلنس آف پاور۔ ہندوستان کے، بھارت کے لیے اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس سے ایک بیلنس آف پاور پیدا ہوگا جس سے اسے سیکورٹی اور پیس ملے گا۔ اینڈ فار اسلام، یہ بہت امپارٹنٹ ہے، علامہ فرماتے ہیں فار اسلام این اپرچونٹی ٹو ریڈ اٹ سیلف آف دا اسٹیمپ دیٹ عربین امپیریلزم ور فورس ٹو گیو اٹ، ٹو موبلائز اٹس لا، اٹس ایجوکیشن، اٹس کلچر اینڈ ٹو برنگ them into closer contact with the spirit of Islam and with the spirit of modern times۔ کہتے ہیں اسلام کے لیے پاکستان کی اہمیت کیا ہے؟ جو اس پہ عرب ملوکیت نے اثرات مرتب کر دیے ہیں، ہم اپنی سوسائٹی کو ان اثرات سے نکالیں، اپنی تعلیم کو، اپنے کلچر کو اور اپنے لا کو۔ تین چیزوں پہ علامہ نے اسپیشل فوکس کیا، اس کو عرب ملوکیت کے اثر سے نکالنا ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا جب تک آپ ایک نئے ملک کی طرف نہیں بڑھتے۔ مقصد کیا ہوا کہ جب تک آپ
اس سے ہمیں ایک بنیادی میسج ملتا ہے غازی صاحب کہ جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے وہ ہمیں ایک میسج دے رہے ہیں کہ جب تک آپ کربلا کو نہیں سمجھتے، دیکھیں نا علامہ نے کہا رمز قرآن از حسین آموخت ہیں، جب تک آپ کربلا کی حقیقت کو نہیں سمجھتے آپ آزادی کے قریب نہیں ہو سکتے، آپ کبھی بھی ملوکیت کے شکنجوں سے نہیں نکل سکتے، نہ فزیکل آزادی نہ فکری آزادی، کسی بھی طرح سے آپ کا لا، آپ کی ایجوکیشن اور آپ کا کلچر یہ ملوکیت کے اثرات میں رہے گا۔ یہ ملوکیت کے اثرات سے کب نکلے گا؟ جب آپ عربین امپیریلزم کی جو سٹیمپ ہے اس کو توڑیں گے، اور وہ ٹوٹ نہیں سکتی سوائے حسین کے ساتھ وابستگی کے ذریعے سے، حسین کے مشن کے ساتھ وابستگی کے ذریعے سے۔ آپ ہر طرح کے تعصبات سے بالا تر ہو جائیے، آپ مت سوچیں کہ یہ کس طبقے کے ساتھ اور کس مسلک کے ساتھ، یہ چیز اس سے بہت بالا تر ہے۔ حسینیت کا میسج انسانیت کا میسج ہے، یہ انسانیت کو غلامی سے آزاد کرنے کا میسج ہے۔ حسین کا میسج محمدی میسج ہے، یہ مصطفی رسول میسج اللہ ہے، کا مصطفی یہ میسج ذات ہے۔ رسالت مآب کا میسج ہے۔ ابھی ہم بار بار ذکر، شاہ صاحب نے بات ہی یہاں سے شروع کی کہ یہ تو بدر و حنین کا میسج ہے۔ اس میسج کا شجاع ایسا بدر و حنین کے ساتھ جا کے جڑتا ہے، ان ہستیوں کے ساتھ جا کے جڑتا ہے جنہوں نے اپنے لہو سے اسلام کے شجر کو فرام ویری بگننگ اس کو تر و تازہ رکھا۔ اس کو آج ہمیں سوسائٹی میں ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی سوسائٹی کو ان مقاصد سے ہمان کر سکیں جو اس ملک کے بانیان کے پیش نظر